بھوپتی نے جب اپنے اخبار کو الوداع کہا تھا تو اس نے اپنے مستقبل کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں تیار کر لیا تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ نہ وہ کوئی لا حاصل تمنا کرے گا اور نہ کسی جوکھوں کے کام کو ہاتھ لگائے گا۔ چارو کے ساتھ لکھنے پڑھنے کے محبت آمیز مشغلے میں دن رات گزارتا رہے گا اور روز مرہ کی خانگی ذمہ داریوں کو نبھاتا جائے گا۔ گھریلو زندگی نہایت دل آویز ہوا کرتی ہے اور وہ آسائش بڑی سستی قیمت پر ملتی ہے۔ اس سے ہر وقت تعلق رکھنے پر بھی اس میں کوئی نقص نہیں پیدا ہوتا۔ بھوپتی نے سوچا تھا کہ اسی آسانی سے ملنے والی خوشی و خرمی کے اندر اپنی کلفت کو بھول کر شور و غوغا سے دور تنہائی میں چین سے زندگی بسر کرے گا اور سرے شام گھر میں چراغ جلا کر اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرے گا۔ ہنسی مذاق، گپ شپ، ایک دوسرے کی تفریح کا سامان مہیا کرنا، ان چیزوں کے لیے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگرچہ اس میں مسرت و انبساط کی کوئی حد نہیں رہتی۔ لیکن عمل کرتے وقت بھوپتی نے دیکھا کہ جس سکھ کے حاصل کرنے کو وہ آسان سمجھتا تھا وہ اتنا آسان نہیں۔ جو چیز قیمت دے کر بھی نہیں ملتی، وہ اگر آپ قریب چلی نہ آئے تو پھر کسی طرح بھی اسے ڈھونڈ کر پا لینا ممکن نہیں۔ بھوپتی چارو کے ساتھ گھل مل نہ سکا۔ اس بارے میں اس نے اپنے آپ ہی کو قصوروار ٹھہرایا۔ اس نے سوچا، میں نے 12 برس تک صرف اخبار نویسی کی ہے، بیوی سے کیوں کر ہنسا بولا جاتا ہے یہ میں بالکل بھول ہی گیا ہوں۔ بھوپتی بڑے اشتیاق کے ساتھ چراغ جلے چارو کے کمرے میں داخل ہوتا، دو ایک باتیں کرتا، چارو بھی دو ایک باتیں کرتی۔ اس کے بعد کیا کہا جائے بھوپتی کسی طرح بھی سوچ کر نہ نکال پاتا۔ اپنی اس کم مائگی پر اسے اپنی بیوی کے سامنے شرم آتی۔ اس نے سمجھا تھا کہ بیوی کے ساتھ گپ شپ کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن پتہ چلا کہ ایسے کندھے نا تراش کے لیے وہ ایک مشکل امر ہے۔ جلسوں میں تقریر کرنا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ بھوپتی نے جس شام کو ہنستے بولتے، راز و نیاز کی باتوں میں خوشگوار بنا رکھنا چاہا تھا، وہ شام کیوں کر کٹے، اس کو اسی کی فکر ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ امدن چپ بیٹھا رہا، پھر سوچا اٹھ کھڑا ہوں، لیکن اٹھ جانے سے چارو کیا خیال کرے گی، اسی سوچ میں وہ اٹھ بھی نہ سکا۔ پھر اس نے کہا، چارو تاش کھیلو گی؟ چارو نے چارو ناچار کہا، ہاں، اور تاش اٹھا لائی اور قصدن کھیل میں غلطی کر کے ہار گئی۔ اس کھیل میں کوئی مزہ نہ آیا۔ بھوپتی نے ایک دن سوچ بچار کر چارو سے کہا، چارو کیا مندا کو بلوا لیا جائے؟ تم بالکل اکیلی رہ گئی ہو۔ مندا کا نام سنتے ہی چارو جل اٹھی، بولی، مجھے مندا کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھوپتی ہنسا، دل میں خوش بھی ہوا۔ پاک دامن عورتیں عصمت کے معاملے میں بہت کڑی ہوا کرتی ہیں، اس بارے میں ذرا سی لغزش بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ عداوت کے پہلے دھکے کو سنبھال کر چارو نے سوچا، ممکن ہے مندا اگر بھوپتی کو تھوڑا بہت خوش رکھ سکے، خود اس سے بھوپتی جس سکھ کا متلاشی ہے وہ اسے کسی طرح دے نہیں سکتی۔ اس بات کا خیال کر کے چارو تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر بھوپتی صرف چارو ہی سے اپنی زندگی کی تمام خوشیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بھوپتی کا سارا رجحان صرف اپنی ہی طرف دیکھ کر اور اپنی اندرونی ناداری کو محسوس کر کے چارو دہشت زدہ ہو گئی۔ اس طرح کتنے دن گزر سکتے ہیں؟ بھوپتی کوئی اور مشغلہ کیوں نہیں ڈھونڈتا، کوئی دوسرا اخبار کیوں نہیں نکالتا؟ بھوپتی کا دل بہلانے کی فکر چارو کو اتنے دن تک کبھی نہ کرنا پڑی تھی۔ بھوپتی چارو سے کبھی کسی قسم کی خدمت کا طالب نہیں ہوا تھا، اس سے کبھی کسی قسم کے آرام کا خواستگار نہیں ہوا تھا۔ اس نے کیوں چارو کو اتنے دنوں تک اپنے لیے لازمی بنا کر نہ رکھا تھا؟ آج یکایک اپنی زندگی کی ساری ضرورتوں کو چارو ہی کے پاس سے مانگ بیٹھنے پر چارو کو جیسے ڈھونڈنے پر بھی کچھ نہیں مل رہا تھا۔ بھوپتی کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز سے اس کو سکون مل سکتا ہے، ان باتوں کو اول تو چارو پوری طرح جانتی ہی نہیں، اور اگر جان بھی لے تو وہ بھی آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو مہیا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر بھوپتی اپنی خواہشات کو رفتہ رفتہ پوری کرنے کی کوشش کرتا تو شاید چارو کے لیے اتنی دقت نہ ہوتی، لیکن یکایک ایک ہی رات میں دیوالیہ ہو کر چارو کے آگے بھوپتی کے ہاتھ پھیلا دینے پر وہ بدحواس سی ہو گئی۔ چارو نے کہا، اچھا مندا کو بلا ہی لو، اس کے آنے سے ممکن ہے تمہاری دیکھ بھال میں سہولت ہو۔ بھوپتی نے ہنس کر کہا، میری دیکھ بھال؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھوپتی کو تھوڑی سی چوٹ لگی۔ اس نے سوچا، میں اتنا خشک شخص ہوں کہ کسی طرح بھی چارو کا دل نہیں بہلا سکتا۔ اس خیال سے اس نے ادبی مشغلہ اختیار کیا۔ اس کے دوست احباب جب کبھی اس سے ملنے آتے تو دیکھتے کہ وہ ٹینیسن یا بائرن یا بنکم کی کہانی وغیرہ لیے ہوئے ہیں۔ بھوپتی کے اس بے وقت شاعری کے ذوق کو دیکھ کر اس کے احباب ہنسی مذاق کرنے لگے۔
भूपति ने उनसे हंस कर कहा, बांस में भी फूल आते हैं, लेकिन कब आते हैं यह कहना मुश्किल है। एक दिन शाम के वक्त कमरे में बड़ा लैंप जलाकर भूपति ने थोड़े तजब्जुब के बाद चारू से कहा, तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाऊं? चारू ने कहा, सुनाओ। भूपति ने कहा, क्या सुनाऊं? चारू ने कहा, जो तुम्हारा जी चाहे। इस बारे में चारू का ज्यादा इश्तियाक न देखकर भूपति थोड़ा सा दब गया। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, टेनिसन से तर्जुमा करके तुम्हें सुनाऊं? चारू बोली, हाँ सुनाओ। सारा मंसूबा बर्बाद हो गया। तजब्जुब और पस्त हिम्मती भूपति के पढ़ने में रुकावट पैदा करने लगे। कुछ अंग्रेजी अल्फाज का सही बंगला तर्जुमा भी उसके जहन में नहीं आ रहा था। चारू की बेतवज्जोही से जाहिर हो रहा था कि वो दिल लगाकर सुन नहीं रही है। इस लैंप की रोशनी से जगमगाते हुए पुरसुकूत कमरे के अंदर उनकी फुर्सत का वक्त यूं ही गुजर गया। भूपति ने और एक दफा चारू को इस तरह कुछ पढ़कर सुनाने की बेसूद कोशिश करने के बाद उसके सामने अदबी चर्चा करना छोड़ दिया। बहुत ज्यादा चोट लगने पर जिस तरह इंसान के हाथ पांव शल हो जाते हैं और पहले वो कोई तकलीफ महसूस नहीं करता है, उसी तरह अमल के चले जाने के बाद शुरू शुरू में चारू को उसकी अदम मौजूदगी का पूरा एहसास न हुआ था। लेकिन जूं जूं दिन गुजरते गए, अमल के यहाँ न होने पर चारू को अपने घर बार में एक रोज अफजूं खला महसूस होने लगा। इस एहसास के पैदा होते ही चारू गोया अपनी अक्ल खो बैठी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो एक गुलपोश काशाने से निकलकर किसी वीराने में आ पड़ी है। वक्त गुजरता गया और आए दिन उस वीराने में भी पै दर पै इजाफा होता गया। चारू को उस वीराने की कोई खबर न थी। नींद से बेदार होकर वो अचानक धक से रह जाती। उसे याद आ जाता अमल नहीं है। सुबह को जब वो बरामदे में पान बनाने को बैठती है तो रह रहकर उसे ख्याल आता है कि अमल उसके पीछे से तो नहीं आएगा। कभी कभी वो बेख्याली से ज्यादा पान बना डालती है। फिर यकायक उसे याद आ जाता है, इतने पान कौन खाएगा? अमल तो है नहीं। जब नेमत खाने के पास आती तो उसके दिल में आता, अमल के लिए नाश्ता निकालना तो नहीं है। दिल की बेकरारी जब उसे जनाना मकान के बाहर निकाल ले जाती तो फौरन उसको याद आ जाता, नहीं तो अमल तो कॉलेज से नहीं आएगा। कोई नई किताब, नया मजमून, कोई नई खबर या कोई इश्तियाक की बात, इन चीज़ों के लिए तवक्को करने की कोई वजह बाकी न रही। किसी के लिए कुछ सिलाई करना, कोई मजमून लिखना, कोई शौक की चीज़ खरीद कर रखना, इन सब की अब ज़रूरत न रही। अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ और बेकरारी पर चारू को खुद ही हैरत होने लगी। अपने बेपाया दर्द दिल से उसे घबराहट होने लगी। वो हर घड़ी अपने दिल से सवाल करने लगी, क्या वजह है? इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? अमल से मेरा कौन सा रिश्ता नाता है कि उसके लिए इतना दुख सहना पड़ रहा है? मुझे क्या हो गया है? इतने दिनों बाद मेरी ऐसी हालत क्यों हो रही है? घर के नौकर, नौकरानियां, रास्ते के कुली, मजदूर सभी चैन से चल फिर रहे हैं। मैं क्यों इतना बेचैन हो रही हूँ? ए भगवान, तूने मुझे ऐसी मुसीबत में क्यों डाल दिया? रह रह के उसके दिल में यही सवाल उठने और उसे मुतहय्यर करने लगा। उसके अंदोहों में कोई कमी ना हुई। अमल की याद ने उसे हर तरफ से घेर रखा था। उसे ऐसी कोई जगह नहीं नजर आ रही थी जहां जाकर वो अपने दिल से अमल की याद को निकाल सके। चारू को अमल की याद की शिद्दत से बचाने की कोशिश करना तो दरकिनार, भूपति ने अपने बेढंगेपन की वजह से खुद अमल की जुदाई से असर लेकर बार बार चारू को उसी की याद दिलाना शुरू कर दिया। चारू ने हथियार डाल दिए। उसने अपने दिल के साथ लड़ना छोड़ दिया और शिकस्त कबूल कर ली। चुनाचे उसने बेचूनो चरा अपनी हालत पर कायम रहने का फैसला कर लिया। अमल को मुस्तकिल तौर पर अपने दिल में जगह दे दी। रफ्ता रफ्ता चारू की ऐसी हालत हो गई कि यकसुई के साथ अमल की याद करना उसके लिए सरमाया नाज हो गया। गोया वही याद उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन सरमाया हो गई। उसने एक वक्त मुकर्रर कर लिया जब वो अपने घर के काम काज से फारिग होकर तमाम खानगी ताल्लुकात से किनारा कशी इख्तियार कर लेती। कमरे का दरवाज़ा बंद करके तन्हाई में अमल की बातों को याद किया करती। उसके और अमल के दरमियान जो बातें सुबह शाम हुआ करती थीं और जो छोटे छोटे वाक़यात पेश आया करते थे, अकेले में बैठकर अपने दिल में उन्हें सोचा करती। पलंग पर लेटकर और तकिए में मुंह छुपाकर बार बार पुकारती, अमल, अमल, अमल। समुंदर पार से आवाज़ आती, भाभी। चारू अपनी नम आंखों को बंद करके कहती, अमल, तुम खफा होकर क्यों गए? मैंने तो कोई कसूर नहीं किया था। तुम अगर सीधे मुंह रुखसत हो जाते तो शायद मुझे इतनी तकलीफ न होती। अमल के पास रहने पर जिस तरह उससे गुफ्तगू किया करती, चारू ठीक उसी अंदाज से आलम ख्याल में उससे बातें करती। कहती, अमल, तुमको मैं एक दिन के लिए भी नहीं भूली। हाँ, एक दिन के लिए भी नहीं, बल्कि एक लम्हे के लिए भी नहीं। मेरे अंदर जो बेहतरीन जौहर था वो तुम्हारे ही वसीले से उभर आया है।
میں اپنی زندگی کا بہترین حصہ تمہاری پوجا کر کے گزار دوں گی۔ اس طرح چارو نے گویا اپنے گھر سنسار کے نیچے ایک سرنگ کھود لی اور اس تاریک سرنگ کے اندر اپنے پوشیدہ غم و علم کا ایک مندر تیار کر کے روزانہ اس پر اپنے آنسوؤں کی مالا چڑھاتی۔ وہاں نہ اس کے شوہر کا گزر ہوتا، نہ دنیا کے کسی اور فرد بشر کا۔ وہ جگہ جتنی پوشیدہ تھی اتنی ہی پیاری بھی تھی۔ اس کے دروازے پر جا کر چارو اپنی خانہ داری کا بہروپ چھوڑ کر اور اپنے اصلی روپ کو بے نقاب کر کے داخل ہوتی۔ اس سرنگ سے باہر آتے وقت وہ پھر اپنا روپ بدل کر دنیا کے کاروباری ہنگاموں میں واپس آ جاتی۔ اس طرح اپنے دل کے ساتھ صلح کر کے چارو نے اپنے لامتناہی غم و علم کے اندر بھی ایک طرح کا سکون ڈھونڈ لیا اور کسی قدر بے لاگ ہو کر اپنے میاں کی خدمت اور سیوا کرنے لگی۔ جب بھوپتی سو جاتا تو وہ آہستہ آہستہ اس کے پاؤں پر اپنا سر جھکا کر اس کے قدموں کی خاک اپنی مانگ پر لگا لیتی اور امور خانہ داری کو اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق انجام دینے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتی۔ چارو جانتی تھی کہ جو لوگ بھوپتی کے دست نگر ہیں وہ اسی کے مکان میں رہتے ہیں۔ اگر ان کو کسی قسم کی تکلیف ہوئی تو بھوپتی کو دکھ ہوگا، اس لیے ان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں ہونے دیتی۔ اسی طرح گھر کے سارے کام کے انجام دینے کے بعد بھوپتی کا پس خوردہ کھانا کھا کر چارو کا دن تمام ہو جاتا۔ چارو کی اس محبت اور خدمت نے دل شکستہ بھوپتی کو جیسے زندگی کا ایک نیا روپ دکھلایا۔ اسے ایسا معلوم ہوا جیسے چارو سے اس کی شادی اب سے پہلے ہوئی ہی نہ تھی، اتنے دنوں بعد اب ہوئی ہے۔ ایک نئی خوشی، نئی امنگ نے بھوپتی کے دل کو شگفتہ کر دیا اور اس نے اپنے تفکرات کو دل کے ایک گوشے میں چھپا لیا۔ مریض جب اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی بھوک بڑھ جاتی ہے اور اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے مزہ اٹھانے کا یہی موقع ہے۔ اسی طرح اتنے دنوں بعد بھوپتی کے دل میں ایک غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا۔ اپنے دوستوں سے بلکہ چارو سے بھی چھپا کر وہ شعر پڑھنے لگا۔ دل ہی دل میں اس نے کہا، اخبار کے بند ہو جانے اور بہت تکلیف برداشت کرنے کے بعد اپنی بیوی کو میں اب سمجھ سکا۔ بھوپتی نے چارو سے کہا، چارو تم نے آج کل مضمون لکھنا بالکل چھوڑ دیا۔ چارو نے کہا، میں لکھتی کیا تھی؟ بھوپتی نے کہا، میں سچ کہتا ہوں آج کل بنگالی لکھنے والوں میں تمہارے مقابل کا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بشو بندھو نے جو لکھا ہے میری بھی وہی رائے ہے۔ چارو نے کہا، ارے جاؤ بھی، اچھا تم ہی دیکھو۔ اتنا کہہ کر بھوپتی کمل کا ایک پرچہ نکال کر امل اور چارو کے لکھے ہوئے مضامین کا موازنہ کرنے لگا۔ چارو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے بھوپتی کے ہاتھ سے اس رسالے کو لے کر اپنے آنچل میں لپیٹ لیا۔ بھوپتی نے سوچا مضمون نگاری میں اگر کوئی ساتھی نہ ہو تو لکھا نہیں جاتا۔ پھر دل ہی میں کہا، اب مجھے بھی لکھنے کی مشق کرنی پڑے گی، پھر تو رفتہ رفتہ چارو میں بھی لکھنے کا شوق پھر پیدا ہو جائے گا۔ بھوپتی نے نہایت پوشیدہ طور پر لکھنا شروع کر دیا۔ لغت دیکھنے میں بار بار کاٹ چھانٹ کر کے پھر اس کی نقل کرنے میں بھوپتی کے بیکاری کے دن آسانی سے گزر جاتے۔ مضامین لکھنے میں اسے اتنی کوشش اور محنت کرنی پڑتی کہ اسے اپنے لکھے ہوئے مضامین سے الفت ہو گئی اور وہ یہ بھی خیال کرنے لگا کہ اس نے اچھا لکھا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے مضمون کو ایک دوست سے نقل کرا کے اپنی بیوی کو لا کر دیا اور کہا، میرے ایک دوست نے یہ مضمون لکھا ہے، انہوں نے ابھی حال ہی میں لکھنا شروع کیا ہے، میں تو کچھ سمجھتا نہیں، تم اسے ایک دفعہ پڑھ کر دیکھنا تو کیسا لکھا ہے۔ اس مسودے کو چارو کے ہاتھ میں دینے کے بعد اطمینان کی سانس لیتا ہوا بھوپتی باہر چلا گیا۔ سادہ لہو بھوپتی کی اس چال کو سمجھنے میں چارو کو دیر نہ لگی۔ چارو نے اسے پڑھا۔ لکھنے کا طرز اور مضمون کے عنوان کو دیکھ کر وہ قدرے ہنسی۔ ایک طرف وہ اپنے شوہر کی عزت و احترام کرنے کی اتنی کوشش کر رہی ہے، دوسری طرف اس کا شوہر اس قسم کے لڑکپن کا اظہار کر کے اس کی عقیدت کو پاش پاش کیے دیتا ہے۔ چارو سے داد حاصل کرنے کے لیے وہ کیوں اتنا بے چین ہو رہا ہے؟ اگر وہ کچھ بھی نہ کرتا اور چارو کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی فکر میں ہر وقت نہ لگا رہتا تو چارو کے لیے اپنے شوہر کی پرستش آسان ہو جاتی۔ چارو کی یہ دلی خواہش تھی کہ بھوپتی کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے وہ چارو سے نیچا ہو جائے۔ اس کاغذ کو موڑ کر اور تکیے سے ٹیک لگا کر چارو بہت دیر تک اپنے سامنے کی طرف دیکھتی رہی اور سوچتی رہی۔ عمل بھی اپنا مضمون اسے پڑھنے کو دیا کرتا تھا۔ بھوپتی چارو کی رائے معلوم کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ چنانچہ سرے شام اپنی خوابگاہ کے سامنے کے برآمدے پر رکھے ہوئے پھول کے گملوں کی نگرانی میں وہ مصروف ہو گیا۔ چارو سے کچھ پوچھنے کی ہمت اسے نہیں ہو رہی تھی۔ چارو نے خود ہی کہا، یہ کیا تمہارے دوست کا پہلا مضمون ہے؟ بھوپتی نے کہا، ہاں۔ چارو نے کہا، ایسا اچھا ہے کہ ان کا پہلا مضمون معلوم ہی نہیں ہوتا۔ بھوپتی کو بڑی خوشی ہوئی۔
وہ سوچنے لگا کہ اس فرضی مضمون نگار کی جگہ اس کا اپنا نام کیوں کر ظاہر کیا جائے۔ اس کی کاپی بڑی تیزی کے ساتھ بھرنے لگی۔ اس کے نام کے ظاہر ہونے میں بھی دیر نہ لگی۔ ولایت سے کس دن خط آتا ہے، اس کی خبر چارو کو برابر رہا کرتی۔ پہلے بھوپتی کے نام عمل کا ایک خط عدن سے آیا۔ اس میں عمل نے اپنی بھابھی کو سلام لکھا تھا۔ سوئس سے بھی بھوپتی کے پاس خط آیا۔ اس میں بھی بھابھی کو سلام تھا۔ پھر مالٹا سے خط آیا۔ اس میں بھی خط کے آخر میں ایک جملہ بڑھا کر بھابھی کو سلام پہنچایا گیا تھا۔ چارو کے نام عمل کا ایک خط بھی نہ آیا۔ بھوپتی کے نام آئے ہوئے خطوط کو اس نے الٹ پلٹ کر غور سے دیکھا تو سلام کے سوا اس کا کہیں کچھ بھی ذکر نہ تھا۔ چارو نے اپنے غم کو سکون کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے ادھر کچھ عرصے سے جس شامیانے کے نیچے پناہ لی تھی، وہ عمل کی اس بے اعتنائی سے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر چارو کا دل ہچکولے کھانے لگا اور اس کے خانہ داری کے انتظام میں خلل پڑ گیا۔ کبھی کبھی رات کو اٹھ کر بھوپتی چارو کو پلنگ پر نہ پاتا، تلاش کرتا تو چارو کو دکھن طرف کے کمرے میں دریچے پر بیٹھا ہوا پاتا۔ اسے دیکھ کر چارو جلدی سے اٹھ کر کہتی، آج کمرے میں بڑی گرمی ہے، اس لیے تھوڑی سی ہوا کے لیے یہاں آ گئی ہوں۔ بھوپتی متردد ہوا اور اس نے کمرے میں پنکھا کھینچنے کا بندوبست کر دیا۔ بھوپتی کو ہر وقت اس کا خیال رہتا کہ چارو کی صحت کہیں خراب نہ ہو جائے۔ چارو ہنس کر کہتی، میں بالکل اچھی ہوں، تم کیوں فضول تردد کر رہے ہو؟ اس طرح تھوڑا سا ہنس دینے کے لیے چارو کو اپنے سارے تن من کا زور لگانا پڑتا۔ عمل ولایت پہنچ گیا۔ چارو نے سوچا تھا کہ راستے میں اس کو علیحدہ چٹھی لکھنے کا موقع نہ ملا ہوگا۔ ولایت پہنچ کر عمل اس کو ایک لمبا خط لکھے گا، لیکن وہ لمبا خط نہیں آیا۔ ولایتی ڈاک کے آنے کے دن چارو اپنے سارے کام کاج اور بات چیت کے درمیان بھی اندر ہی اندر بے قرار رہا کرتی۔ کہیں بھوپتی کہہ نہ بیٹھے، تمہارے نام کوئی خط نہیں آیا۔ اسی ڈر سے اس بارے میں وہ کچھ پوچھتی نہ تھی۔ ایسی حالت میں ایک روز ولایتی ڈاک کے آنے کے دن بھوپتی نے خرامہ خرامہ اندر آ کر تھوڑا سا ہنس کر کہا، میں ایک چیز لایا ہوں، دیکھو گی؟ چارو نے بے قرار ہو کر کہا، لاؤ دکھاؤ۔ بھوپتی نے دل لگی میں اسے دکھانا نہ چاہا۔ چارو نے بےتاب ہو کر بھوپتی کی چادر کے اندر سے اس مطلوبہ شے کو چھین لینے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، صبح ہی سے میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج عمل کا خط ضرور آئے گا۔ یہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ بھوپتی میں دل لگی کرنے کی خواہش رفتہ رفتہ بڑھتی گئی۔ وہ چارو سے بچتے ہوئے پلنگ کے چاروں طرف گھومنے لگا۔ تب چارو روٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ چارو کے اس قدر اشتیاق ظاہر کرنے پر بھوپتی بہت خوش ہوا اور اپنی چادر کے اندر سے اپنے لکھے ہوئے مضامین کا پلندہ نکال کر چارو کی گود میں ڈال دیا اور کہا، خفا نہ ہو چارو، یہ لو۔ اگرچہ عمل نے بھوپتی کو لکھا تھا کہ اسے پڑھنے لکھنے میں اس قدر مصروف رہنا پڑے گا کہ بہت دنوں تک خط لکھنے کی فرصت اسے نہیں ملے گی، پھر بھی جب ولایتی ڈاک آئے ہوئے کئی دن گزر گئے اور عمل کا کوئی خط نہ آیا تو گھر کی زمین چارو کو ایک خاردار فرش کی طرح چبھنے لگی۔ شام کے وقت باتوں باتوں میں چارو نے ایک بے تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا، ایک تار ولایت بھیج کر عمل کی خیریت دریافت کی جائے تو کیسا ہو؟ بھوپتی نے کہا، 2 ہفتہ ہوئے اس کا خط آیا تھا، ابھی وہ پڑھنے میں مصروف ہے۔ چارو نے کہا، اچھا تو پھر رہنے دو، میں نے سوچا تھا پردیس میں ہے، کہیں اس کی طبیعت خراب تو نہیں ہو گئی؟ کچھ کہا تو نہیں جا سکتا نا؟ بھوپتی نے کہا، وہ اگر بیمار ہوتا تو خبر مل ہی جاتی۔ ولایت تار بھیجنے میں تو خرچ کم نہیں ہوگا۔ چارو نے کہا، یہ بات ہے، میں نے سمجھا تھا 2-1 روپے خرچ ہوں گے۔ بھوپتی نے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ 100 روپے کے قریب خرچ ہوگا۔ چارو نے کہا، پھر تو تار بھیجنے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ 2 دن کے بعد چارو نے بھوپتی سے کہا، میری بہن آج کل چنسرا میں ہے، ایک بار جا کر تم اسے دیکھ آتے۔ بھوپتی نے کہا، کیوں، کیا اس کی طبیعت خراب ہے؟ چارو نے کہا، نہیں، وہ بیمار نہیں ہے، تم تو جانتے ہو تمہارے جانے سے وہ لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ چارو کے کہنے پر بھوپتی ایک گاڑی پر سوار ہو کر ہاوڑا اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں بیل گاڑیوں کی قطار بیچ میں آ جانے سے اس کی گاڑی کو رکنا پڑا۔ اتنے میں تار گھر کے ہرکارے نے، جو اسے پہچانتا تھا، ایک ٹیلی گرام دیا۔ ولایت کا ٹیلی گرام دیکھ کر بھوپتی خوف زدہ ہو گیا۔ اسے ڈر ہوا کہ کہیں عمل بیمار تو نہیں پڑ گیا۔ ڈرتے ڈرتے ٹیلی گرام کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، میں اچھا ہوں۔ غور سے دیکھا تو پیشگی محصول دیے ہوئے ٹیلی گرام کا جواب ہے۔ ہاوڑا جانے کا ارادہ اس نے ترک کیا، گاڑی لوٹا کر گھر آ گیا اور اس ٹیلی گرام کو چارو کے ہاتھ میں دے دیا۔ بھوپتی کے ہاتھ میں ٹیلی گرام دیکھ کر چارو کا چہرہ فق ہو گیا۔ بھوپتی نے کہا، میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ پوچھ گچھ کی تو مطلب اس کی سمجھ میں آ گیا۔ چارو نے اپنا زیور گروی رکھ کر روپیہ قرض لیا تھا
और उसी से टेलीग्राम भेजा था। भूपति ने सोचा, ऐसा करने की क्या जरूरत थी। चारू अगर इसरार करती तो मैं ही टेलीग्राम भेज देता। नौकर के जरिए खुफिया तौर पर बाजार में जेवर गिरवी रखवाना, ये तो अच्छी बात नहीं। रह रहकर भूपति के दिल में ये सवाल पैदा होने लगा कि चारू ने क्यों इतनी ज्यादती की। एक धुंधला सा शक अंदर ही अंदर उसे डसने लगा। उस शक से आंख मिलाने की हिम्मत भूपति में नहीं थी। उसने उसको भूल जाने की कोशिश की, लेकिन दिल की तकलीफ ने उसका पीछा न छोड़ा। अमल की तबीयत अच्छी है, फिर भी वो खत नहीं लिखता है। इतनी शदीद मुफारकत क्यों कर हो गई। जी चाहता है उसके पास जाकर इस बात को पूछ कर आऊं, मगर बीच में समुंदर हाइल है, पार होने की कोई सूरत नहीं। कैसी दर्दनाक मुफारकत है। इस मुफारकत के रफ़ा होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, बल्कि रफ़ा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चारू अपने आप को संभाल ना सकी। उसके काम यूं ही पड़े रहने लगे। काम में अक्सर भूल होने लगी। नौकर चाकर चोरी करने लगे। चारू की इस काबिल रहम हालत को देखकर लोग सरगोशियां करने लगे, मगर उसे किसी तरह होश ना आया। चारू की ऐसी हालत हो गई कि रह रहकर वो चौंक उठती। बात करते करते उसकी आंखें डबडबा जाती और थोड़ा सा रो लेने के लिए उसे उठकर चला जाना पड़ता। अमल का नाम सुनते ही उसका चेहरा बिगड़ जाता। भूपति ने सब कुछ देखा, और जिस बात को एक लम्हे के लिए भी उसने अपने दिल में जगह न दी थी, उस पर भी उसने गौर किया। उसको अपना घर बार बिल्कुल बेरौनक, वीरान और उजाड़ नजर आने लगा। इधर कुछ दिनों तक मुसर्रत की नकली शक्ल देखकर वो अपनी आंखें खो बैठा था। आज उन्हीं दिनों की याद से उसे शर्म आने लगी। जो नावाकिफ बंदर हीरा नहीं पहचानता, क्या उसे इस तरह झूठा पत्थर दिखाकर धोखा देना ठीक है। चारू की जिन बातों से, जिस अखलाक से और जिस प्यारो मोहब्बत के इजहार से भूपति ने धोखा खाया था, उनकी याद उसे उल्लू उल्लू कहकर चिढ़ाने लगी। उसके बाद जब उसको अपने बड़ी मेहनत से लिखे हुए मज़ामीन की याद आई, तो उसका जी चाहा कि ज़मीन शक हो जाए और वो उसमें समा जाए। चाबुक खाए हुए घोड़े की तरह उसने फौरन चारू के पास जाकर कहा, मेरे वो मज़ामीन कहाँ हैं। चारू ने कहा, मेरे ही पास हैं। भूपति ने कहा, वो मुझे दे दो। चारू उस वक्त भूपति के लिए अंडे की कचौरियां तल रही थी। उसने पूछा, क्या अभी चाहिए। भूपति ने कहा, हाँ अभी चाहिए। चारू ने चूल्हे पर से कढ़ाई उतार कर रख दी और अलमारी के अंदर से वो कागजात निकाल लाई। भूपति ने बेसब्री के साथ उसके हाथ से उन कागजात को लेकर चूल्हे में डाल दिया। चारू ने मुतहैयर होकर उन कागजात को आग के अंदर से निकालने की कोशिश करते हुए कहा, यह तुमने क्या किया। भूपति ने चारू के हाथ को पकड़ लिया और गरज कर कहा, छोड़ो, जलने दो। चारू हक्का बक्का रह गई। सारे लिखे हुए कागजात जलकर खाक हो गए। चारू समझ गई। उसने एक लंबी सांस खींची। कचौरी तलना छोड़कर वो वहां से आहिस्ता आहिस्ता उठकर चली गई। भूपति का इरादा न था कि इस तरह चारू को दिखाकर उन कागजात को ज़ाय करे, लेकिन अपने सामने ही जलती हुई आग को देखकर उस पर जुनून सवार हो गया। वो अपने आप को संभाल ना सका और एक फरेब खाए हुए बेवकूफ़ की तरह अपनी इतनी मेहनत और मशक्क़त से हासिल की हुई चीज़ को धोखा देने वाले के सामने खुद ही आग में झोंक दिया। कागज़ के जलकर राख हो जाने पर जब भूपति का फौरी इश्तियाल ठंडा पड़ गया, तो उसे चारू के इस तरह जुर्म का बोझ अपने सर पर लिए अपनी गर्दन झुकाए गमज़दा आहिस्ता आहिस्ता गुमसुम रहने की बात याद आ गई। उसने सामने नज़र उठाकर देखा कि कचौरियाँ उसे बहुत पसंद हैं, इसलिए चारू अपने हाथ से तल रही थी। भूपति बरामदे में रेलिंग पर आकर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि उसके लिए चारू का इस तरह अनथक मेहनत करना और उसकी ये जान तोड़ धोखेबाजियां, क्या इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात कभी दुनिया में हुई है। इस किस्म की धोखेबाजी महज किसी मामूली धोखा देने वाली की बनावटी चीज़ नहीं है। इस तरह धोखा देने के लिए अपने जख्मी दिल के जख्म को कचोके देकर उस बदनसीब को हर रोज़ हर लम्हा खूने जिगर पीना पड़ा होगा। उसने अपने दिल में कहा, हाय रे कम समझ औरत, हाय रे दुखियारी, मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत न थी। इतने दिनों तक मैंने किसी से मोहब्बत न पाई थी, लेकिन मुझे इस न पाने का एहसास भी न था। सिर्फ अखबार में मज़ामीन लिख कर और उसका प्रूफ देख कर मेरे दिन गुजरे जा रहे थे। मेरे लिए ये ढोंग रचाने की कोई ज़रूरत न थी। उसके बाद अपनी ज़िंदगी को चारू की ज़िंदगी से अलहदा हटाकर, ठीक उसी तरह जैसे एक डॉक्टर किसी ख़तरनाक बीमारी के मरीज़ को देखता है, भूपति ने बेताल्लुकी के साथ चारू की ज़िंदगी पर गौर करना शुरू किया। उस नहीफ औरत के दिल को देखो जिस पर एक बड़े संसार के चारों तरफ से हमला हो रहा है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके सामने वो अपनी सारी बातें जाहिर कर सके। बातें ऐसी नहीं हैं जो कही जा सकें। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जाकर वो दिल खोल कर मातम कर सके।
ایک ناقابل اظہار ناگزیر اور لا علاج غم و اندوہ کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے ایک بے لاک شخص کی طرح اپنے صحیح المزاج پڑوسیوں کے مانند اسے گھر کے روزمرہ کا کام انجام دینا پڑ رہا ہے۔ بھوپتی نے اپنی خوابگاہ میں جا کر دیکھا، جنگلے کا ڈنڈا پکڑ کر اپنی آنسوؤں سے خالی آنکھوں کو بغیر جھپکائے چارو باہر کی طرف ٹکٹکی لگائے بیٹھی ہے۔ بھوپتی آہستہ آہستہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، کچھ بولا نہیں، صرف اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ دوستوں نے بھوپتی سے پوچھا، بات کیا ہے؟ اتنی بے چینی کس بات کی ہے؟ بھوپتی نے کہا، اخبار۔ دوستوں نے کہا، پھر اخبار؟ کیا گھر بار کو اخبار میں لپیٹ کر گنگا کے پانی میں بہا دینا چاہتے ہو؟ بھوپتی نے کہا، نہیں، میں خود اخبار نہیں نکال رہا ہوں۔ دوستوں نے پوچھا، تو پھر؟ بھوپتی نے کہا، میسور سے ایک اخبار نکلنے والا ہے، مجھے اس کی ایڈیٹرشپ کے لیے بلایا ہے۔ دوستوں نے کہا، اپنا گھر چھوڑ کر اتنی دور میسور چلے جاؤ گے؟ چارو کو ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ بھوپتی نے کہا، نہیں، میرے ماموں اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی مکان میں آ کر رہیں گے۔ دوستوں نے کہا، ایڈیٹرشپ کا نشہ تم نہیں چھوڑ سکتے؟ بھوپتی نے کہا، آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی نشہ تو ہونا ہی چاہیے۔ بھوپتی کے رخصت ہوتے وقت چارو نے پوچھا، کب لوٹو گے؟ بھوپتی نے کہا، تم اگر اپنے آپ کو اکیلی محسوس کرو تو مجھے لکھنا، میں چلا آؤں گا۔ اتنا کہہ کر اس سے رخصت ہو کر بھوپتی جب دروازے تک جا پہنچا تو چارو نے یکایک دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، مجھے ساتھ لے چلو، مجھے یہاں مت چھوڑ جاؤ۔ بھوپتی ٹھہر گیا اور چارو کی طرف دیکھنے لگا۔ رفتہ رفتہ چارو کی انگلیوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور بھوپتی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بھوپتی چارو کے پاس سے ہٹ کر برآمدے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھوپتی سمجھ گیا کہ جنگل میں آگ لگ جانے پر ہرنی جیسے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے، عمل کی دوری کی یاد نے جس مکان کو آگ کے شعلوں کی طرح گھیر رکھا ہے اسے چھوڑ کر چارو بھی بھاگ جانا چاہتی ہے، لیکن میرے بارے میں تو اس نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا۔ میں کہاں جاؤں؟ جو بی بی ہر گھڑی اپنے دل میں دوسرے مرد کی پوجا کر رہی ہو، پردیس میں جا کر بھی وہ اس کو بھول نہ سکے گی۔ سفر میں تنہے تنہا بے یار و مددگار مجھے اس بیوی کے لیے ایک ساتھی مہیا کرنا پڑے گا۔ دن بھر محنت کرنے کے بعد شام کو جب میں گھر آؤں تو ایک اداس غمزدہ عورت کو دیکھوں۔ وہ شام کیا ہی دردناک اور خوفناک ہوگی۔ جس کا دل ناقابل برداشت بوجھ سے دبا ہوا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگائے رہنا، یہ میں کتنے دنوں تک کر سکوں گا؟ اور کتنے سال ہر روز اسی طرح جینا پڑے گا؟ جو آشیانہ اجڑ چکا ہے اس کے بکھرے ہوئے تنکوں کو چھوڑ نہ جاؤں تو انہیں اپنے کاندھے پر ہی ڈھوئے ڈھوئے پھرنا پڑے گا۔ اس نے چارو سے کہا، نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اچانک چارو کا خون خشک ہو گیا، اس کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید ہو گیا۔ اس نے اپنی مٹھی میں پلنگ کی پٹی پکڑ لی۔ بھوپتی نے فوراً کہا، چلو چارو، میرے ساتھ ہی چلو۔ چارو نے کہا، نہیں، یہیں رہنے دو۔